Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Echo Pakistan. I would like to welcome you all to our series of TB Echo initiated by Isolation Hospital and Infectious Disease Infection Treatment Center Islamabad, IHITC, Parsa Echo Pakistan, and in collaboration with Medical Microbiology and Infectious Diseases of Pakistan, MMIDSP, and National TB Control Program. Today's session is titled Critical Appraisal of TB Infection, Diagnosis and Treatment of Latent TB, and our expert for today is Dr. Bushra Jameel Ali. Before introduction, I will have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo, and it's based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. So for maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. CME certification is facilitated by Aga Khan University, Karachi, and link will be shared by Ashifa in chat box, and you are requested to fill it and avail the opportunity. For convenience of the spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert, Dr. Bushra Jameel, is a leading consultant infectious diseases, also served as Dean of Infection Disease at College of Physicians and Surgeons of Pakistan and Chief Internal Medicine, Endocrinology and Infectious Disease at Aga Khan University. She is currently President of Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan and CMO IHITC. So without further delay, I will hand over to Dr. Razia, joined as a co-facilitator for this session. Dr. Razia. Ji, Assalamu alaikum. I'm Dr. Razia Fatma, Chief Research and Surveillance at the Common Unit, Managed TB, AIDS and Malaria. And I'm very pleased and it's an honor to welcome again Dr. Bushra for her talk. And her talk title is Critical Appraisal of TB Infection, Diagnosis and Treatment of Latent TB today. So इससे पहले कि हम formally start कर लें, मेरा ख्याल है उज़ैर अगर screen share कर लें pre-test के लिए. हम 5 minutes रखते हैं आपके pre-test fill होने के लिए, and then we will go ahead with the formal session. You are requested to use the chat box this time for the pre-test.
پلیز بیسٹ پاسبل آنسر کو مارک کر دیں. صحیح یا غلط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یو مے بی کریکٹ, یو مے بی ان کریکٹ. آپ کو دوبارہ موقع ملے گا یہ سب سوال دیکھنے کا. اس وقت پھر آپ کے پاس آپشن ہوگا ٹو چینج یور چوائسیز. جی 2 more minutes. Kindly chat میں پیسٹ کر دیں اپنے آنسرس. Should we start, Dr. Bushra? I think so. Ji, over to you. Zaid, you can stop share, please. Oh, dearie me. Can you see my screen? No. Not now. Can you see my screen now? Let me see. Okay. Is it visible? And you can hear me as well? Yes, it's visible. Okay, ji. Let me start my presentation. This topic is very important and very close to my heart. اسی وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے because of the difficulty there is in differentiating active TB infection from one that is inactive or latent TB. Diagnose کیسے کرنا ہے, treat کیسے کرنا ہے, because treatment of latent TB is becoming more and more important.
I have no financial or other disclosures. So we will start with the case history. So this is a 72 years old gentleman who is admitted to a tertiary care center with complaints of fever, right-sided chest pain, productive cough, and decreased oral intake. Fever has been low grade and for quite some time, not associated with chills or rigors. His cough is productive of yellowish sputum, contains no blood, but he has right-sided chest pain, no associated shortness of breath. There is a history of TB treatment 2 years back. He took it for 2 months and stopped when his symptoms improved. ये चेस्ट एक्सरे है, इसके अंदर कैविटी वगैरह तो कोई भी नहीं नज़र आ रही, बट यू कैन सी अ लॉट ऑफ फाइब्रोटिक चेंजेस बायलैटरली. राइट साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एपिकल थिकनिंग भी है, बायलैटरल चेंजेस हैं. So his sputum is sent for TB gene expert and comes out to be positive, and luckily RIF resistance is not detected because he has a risk factor for rifampicin resistance. He stopped his ATT treatment prematurely. अब ये आपका मरीज़ है और फिर उसके कुछ घर वाले भी हैं. तो ये जो हैं ये तमाम लोग एक छोटे घर में रहते हैं. 3 बेडरूम हाउस है जिसमें 2 बेटे इनके साथ रहते हैं, दोनों मैरिड हैं. बड़े बेटे के पास 3 बच्चे भी हैं, 7, 5 और 3 साल के बच्चे, और यंगर सन की अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है एंड उनकी वाइफ इज़ प्रेग्नेंट. सो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और कहाँ ख़त्म हो जाती है. हम सिर्फ मरीज़ को ट्रीट करेंगे या हम उसकी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे, और फैमिली में बेटे, बहुएँ और बच्चे जितने भी हैं घर में उनके बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे. बिकॉज एज अ क्लिनिशियन दैट probably we think it's not our responsibility. और अगर हम फैमिली के बारे में सोचें भी तो क्यों सोचें, ये सवाल जहन में आता है ना. टाइम नहीं होता बिजी क्लिनिशियन के पास मरीज के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करने का. So about a quarter of world's population is estimated to be infected with Mycobacterium TB. अब TB इन्फेक्शन और TB डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जरासीम हर तरफ मौजूद है और जरासीम जिस भी इंसान के जिस्म में दाखिल हो उसे टीबी इन्फेक्शन कहेंगे. लेकिन जब मर्ज़ की अलामात डेवलप होती हैं तो उसे टीबी डिजीज़ कहा जाता है. सो 1/4 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज़ इन्फेक्टेड, यानी कि जिस्म में जरासीम है. ज़रूरी नहीं कि कोई अलामात हो, लेकिन बहुत से लोगों में ये इन्फेक्शन से डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बहुत से और फैक्टर्स के साथ साथ वीक इम्यून स्टेटस है. ज़्यादातर लोगों में कोई अलामात नहीं होते, बाज़ दफ़ा डिजीज़ होने के बावजूद कोई अलामात नहीं होते. लेकिन ये लोग जिनमें अलामात बहुत मामूली होते हैं और डिजीज़ हुआ वो होता है, ये दूसरे लोगों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाती है कि अगर आपने टीबी इरेडिकेट करना है तो ऐसे लोगों को भी डिटेक्ट करना ज़रूरी होगा जो मिनिमली सिम्टोमेटिक है. सो जिन लोगों को टीबी इन्फेक्शन होता है उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग प्रोग्रेस करते हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव डिजीज़. और इसमें से ये है कि इस 5 से 10% में से 75% लोगों को एक्सपोजर के विद इन 1 ईयर टीबी डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 97% को विद इन 2 ईयर्स. तो शुरू के जो साल होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है प्रोग्रेशन फ्रॉम टीबी इन्फेक्शन टू टीबी डिजीज़. अब टीपीटी जो है ये टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है, और इसका प्रिंसिपल ये है कि आप पहले डिजीज़ रूल आउट करें और फिर इलाज शुरू करें. अब हमें टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देने का ख़याल क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. WHO और दूसरे और इदारे बहुत से इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के प्लान्स बना रहे हैं. उसमें एक एंड टीबी स्ट्रेटजी भी है कि टीबी को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए. इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें एक अर्ली डायग्नोसिस है ऑफ टीबी, इंक्लूडिंग यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड हाई रिस्क ग्रुप्स. जल्द अज जल्द डायग्नोसिस उनकी की जाए और ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग भी हो और कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग भी हो. फिर है
کہ ڈائگنوسس کے بعد ان کو ٹریٹ کیا جائے, چاہے ڈرگ سسیپٹیبل ٹی بی ہے, ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے, ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ کی جائے اور انشور کیا جائے کہ وہ کورس کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد کے فالو اپس بھی. تیسرا کمپوننٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کولیبریٹیو ایکٹیویٹیز رکھی جائیں بٹوین ٹی بی اینڈ ادر ڈیزیزز, جس میں ایچ آئی وی ٹاپ آف دا لسٹ ہے, کیونکہ ٹی بی کا رسک آف پروگریسنگ فرام انفیکشن ٹو ڈیزیز ڈپینڈز آن امیون اسٹیٹس, اور سب کو پتہ ہے کہ ایچ آئی وی میں امیون اسٹیٹس از افیکٹڈ, امیونٹی لو ہوتی ہے. ایچ آئی وی کے علاوہ اور بھی بہت سی کنڈیشنز میں امیونٹی لو ہوتی ہے, بٹ ایچ آئی وی کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا کہ in TB or HIV control activities should go hand in hand. اور lastly, preventive treatment of people who are at high risk. تو اس کے اوپر آج ہم فوکس کریں گے, TB preventive therapy. اگر آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں, سو اس گراف کے اندر جو فیکٹرز ہیں جو ٹی بی کو ختم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہیں دنیا میں, ان میں ایک یہ ہے کہ رسک فیکٹرز ختم کر دیے جائیں, دوسرا یہ ہے کہ انفیکشن کو پریونٹ کیا جائے, تیسرا ہے کہ ٹی بی ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جائے, اور چوتھا یہ ہے کہ ٹی بی ڈیزیز اینڈ انفیکشن دونوں کو ٹریٹ کیا جائے. تو اس میں اگر ریزلٹس دیکھیں تو سب سے زیادہ لائکلی ہوڈ آف ایلیمینیشن یا اینڈنگ ٹی بی اس وقت آتی ہے جب آپ یہ تمام چیزیں کریں اور ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں both for TB disease and infection as well. So global priority set کر دی گئی ہے. ٹارگیٹس کیا ہیں؟ ٹریٹمنٹ کوریج پرووائڈ کی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ سکسیس کو مانیٹر کیا جائے, ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس کو اسکرین کیا جائے اور ان کی کاسٹس کو زیرو تک لے آیا جائے, نئے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اویلیبل کیے جائیں, اینڈ پرووائڈنگ preventive treatment coverage to those who are in need, جس میں HIV positive individuals ہیں اور وہ بچے ہیں جو contacts ہیں of open pulmonary TB cases. So ان کی inclusion بہت ضروری ہے to end TB in this world. اس گراف میں یہ دکھایا گیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں TB preventive therapy HIV سے affected لوگوں میں تو مل رہی ہے, اور ان بچوں کو کم پرسنٹیج میں مل رہی ہے جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں, اور جو 5 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں ان میں مزید اور کم ہے اس کی پرسنٹیج جو جن کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اس کے اندر بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ پیپل لیونگ ود HIV آر ایکچولی ریسیونگ TB پریونٹیو تھراپی, لیکن اس میں بھی 100% کو نہیں مل رہی, حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ HIV افیکٹڈ انڈیویجولس کی اسکریننگ ہو ہر وزٹ پہ فار TB انفیکشن اور ڈیزیز, اور ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے. لیکن بچوں کو اگر دیکھیں یا کانٹیکٹس کو دیکھیں تو صرف 21% لوگوں کو TB پریونٹیو تھراپی مل رہی ہے. اس میں بھی 20% وہ ہیں جو 5 سال سے کم عمر ہیں, اور صرف 1% وہ ہیں جو 5 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. اور اس کے اوپر لو انسیڈنس کنٹریز کے اندر بہت زور ہے کہ تمام کانٹیکٹس کو TB پریونٹیو ٹریٹمنٹ دی جائے. ابھی پاکستان کی گائیڈ لائنز میں سے ایڈ نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارے ایڈیشنل پرابلمس اس کی ابھی بات کرتے ہیں. اس میں TB پریونٹیو ٹریٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کنوینئنس اور ایسے فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ایڈہیرنس ٹو کمپلیشن آف تھراپی انشور کریں. اور ریفاپینٹین کی انٹروڈکشن کے بعد TB پریونٹیو تھراپی جو ہے وہ کافی حد تک کنوینئنٹ ہو چکی ہے, کیونکہ یہ ونس اے ویک ڈوز ہے. تو ہفتے کا ایک دن سلیکٹ کر لیں, فار انسٹنس سنڈے کے سنڈے آپ ٹریٹمنٹ دیں, 3 مہینے میں کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ریفاپینٹین از گیون ان کمبینیشن وتھ INH. اور اس میپ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اورنج نظر آ رہا ہے, یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں ریفاپینٹین اویلیبل ہے لیکن ابھی صرف ٹرائلز میں یوز ہوئی ہے. سو پاکستان میں نیکسٹ مارچ تک, مارچ آف 2022 ریفاپینٹین اویلیبل ہو جائے گی تھرو دا پروگرام فار یوز ان جنرل پبلک. سو 2020 میں WHO نے گائیڈ لائنز نکالی ہیں TB پریونٹیو تھراپی کی. اس میں 4 کرٹیکل اسٹیپس جو ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں. اس میں پہلا اسٹیپ از آئیڈینٹیفائی پیپل ایٹ رسک. آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, دین رول آؤٹ TB ڈیزیز. تیسرا ہے ٹیسٹ فار TB انفیکشن. اس کی بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے. اینڈ دین ٹریٹمنٹ آپشنز. اینڈ obviously there are huge research gaps at all levels, especially ریسرچ گیپس ہائی پریولنس کنٹریز میں ہیں جیسے پاکستان ہے. تو ہم اس اسٹریٹجی کو بغیر سوچے سمجھے اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ہمیں اسے اڈیپٹ کرنا ہے سلولی اینڈ گریجولی ان فیزز.
سو بینگ اے کلینیشین ہر ایک پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ٹی بی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ٹی بی کو ان لوگوں میں آئیڈینٹیفائی کریں جو ایٹ رسک ہیں. سو کون سے لوگ ہیں جو ایٹ رسک ہیں آف ڈیولپنگ ایکٹیو ٹی بی؟ اس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ گروپ جو ہے وہ ہے پیپل لیونگ وتھ HIV. اس کے اندر کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ کس ایج گروپ میں دینا ہے, پریگنینسی میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے. تمام HIV انفیکٹڈ پیپل کو آپ نے اسکرین کرنا ہے ٹی بی کے لیے. ان میں ایکٹیو ٹی بی رول آؤٹ کرنی ہے. ایکٹیو ٹی بی ہو تو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی, اور اگر ایکٹیو ٹی بی نہیں ہے اور اسکریننگ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو چاہے پریگنینسی ہو چاہے بچے ہوں, ٹی بی پریونٹیو ٹریٹمنٹ ان کو دینا لازمی ہے, کیونکہ ان لوگوں میں رسک آف ایکٹیو ڈیزیز اینڈ دین اٹس ڈسیمینیشن اینڈ ڈیتھ فرام ٹی بی از اے ریئل پاسبلٹی. پھر جو دوسرا گروپ آف انڈیویجولز ہے ہو آر ایٹ ہائی رسک آر ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس آف پلمنری ٹی بی وچ از بیکٹیریولوجیکلی کنفرم, جیسے ہمارا پیشنٹ تھا جس کا ہم نے جو کیس پریزنٹ کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ ایٹ رسک جو گروپ ہے وہ ہے چلڈرن لیس دین 5 ایئرس کا, جن میں ہائیسٹ رسک ہوتا ہے پروگریشن فرام انفیکشن ٹو ڈیزیز. اس کے بعد جو 5 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی, ان کی اسکریننگ لو انسیڈنس کنٹریز میں کی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس یہ بھی گائیڈ لائنس کا حصہ بن جائے, ابھی تک نہیں ہے. اور وہ تمام لوگ جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی سے ایکسپوز ہوئے ہوں. فار انسٹنس اگر ہمارے کیس میں جین ایکسپرٹ نہیں ہوا ہوتا اس مریض کا, تو میرا سوال آپ سے یہ ہوتا کہ جین ایکسپرٹ کروائیں یا کلچر کرائیں, اور شاید دونوں جواب ہی درست ہوتے کہ ہاں ضرور کرانا چاہیے, کیونکہ دیر از اے ہسٹری آف انٹرپٹیڈ ATT کورس ان دا پاسٹ. سو ایسے تمام ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس جو کسی اوپن پلمنری ٹی بی کے کیس جو کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سے ہوا, ان سب کو اسکریننگ اور ان کو ٹریٹمنٹ آفر کرنی چاہیے. اگر ہم رسک ایسٹیمیٹس دیکھیں بائی ایج گروپ اینڈ بیس لائن انفیکشن اسٹیٹس, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ٹی بی کا رسک جو ہے امنگ کانٹیکٹس آف آل ایجز از 25 to 30 times دیٹ آف جنرل پاپولیشن. اسپیشلی اگر LTBI کے ٹیسٹ پازیٹیو ہوں, جو کہ ٹیوبرکولن اسکن ٹیسٹ یا ایگرا کے فارم میں اویلیبل ہیں. اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو 25 سے 30% زیادہ رسک ہوتا ہے, اور یہ رسک سب سے زیادہ ڈیورنگ دا فرسٹ ایئر آف فالو اپ ہوتا ہے, اور پرسسٹ کرتا ہے سیکنڈ ایئر اینڈ لیٹر آن ایز ویل, بٹ سب سے زیادہ فرسٹ ایئر آف ڈیٹیکشن پہ ہوتا ہے. دوسرے جو ہائی رسک فیکٹرز ہیں جس میں کہ لیٹنٹ ٹی بی کو یا ٹی بی انفیکشن کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے ٹریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے, وہ ان لوگوں میں ہیں جن کی اینٹی TNF ٹریٹمنٹ شروع ہونے والی ہو. فار انسٹنس آٹو امیون ڈس آرڈرس کے لیے جیسے ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے یا SLE ہے یا اور ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں, یا وہ جو ہیمو ڈائلسس پہ ہیں اور ان کا ٹیوبرکولن اسکن ٹیسٹ یا مونٹو ٹیسٹ یا ایگرا پازیٹیو آتے ہیں, یا وہ جن میں آرگن یا ہیماٹولوجک ٹرانسپلانٹیشن کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر ان کے بھی یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہیں سو ان کو بھی ٹی بی پریونٹیو تھراپی دینی چاہیے, ورنہ ٹریٹمنٹ کے بعد یا ٹرانسپلانٹیشن کے بعد ان میں یہ لیٹنسی سے اوور ٹی بی میں کنورٹ ہو جائے گا, اور پھر ڈسیمینیٹ ہو جائے گا اس ٹائم پہ جب امیونو سپریشن چل رہی ہوگی, پھر اس کی ٹریٹمنٹ بیکمز نیئرلی امپاسبل. اور اسی طرح جن لوگوں کو سلیکوسس ہوتا ہے ان میں بھی بہت زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے پروگریشن فرام لیٹنٹ ٹو ایکٹیو ٹی بی. دوسرے جو ہائی رسک گروپس ہیں ان میں پرزنرز ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز بھی ریپیٹڈلی ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں, دین امیگرینٹس فرام کنٹریز ود اے ہائی ٹی بی برڈن. سو اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ پاکستانیز کو کنسیڈر کریں گے اس کیٹیگری میں, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہم افغانیز کو کنسیڈر کریں گے اس کیٹیگری میں, بیکاز افغانستان ہیز اے ویری ہائی پریولنس آف ٹی بی اینڈ امیگرینٹس فرام دیر, اس میں سبسٹینشیل پورشن کو MDR TB بھی ہوتا ہے. پھر ہوملیس پیپل اینڈ دوز ہو یوز illicit drugs, یہ سب ایٹ رسک آف ڈیولپنگ ایکٹیو ٹی بی ہوتے ہیں آفٹر ٹی بی انفیکشن. However, diabetes, alcohol usage, smoking and being underweight are also risk factors. لیکن کرنٹلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ریکمینڈ نہیں کرتی. یہ صرف ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ان لوگوں میں رسک ہے, لیکن
گائیڈ لائنز یہ ریکمینڈ نہیں کرتی کہ اس گروپ میں جو انڈیویجولس فال کر رہے ہیں ان کی آپ سسٹمیٹک ٹیسٹنگ کریں کہ جو ڈائبیٹک آ رہا ہے اس کا ٹی ایس ٹی یا ایگرا کر لیا جائے، اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اسی طرح اسموکرز میں رسک تو ہے ٹی بی کا، لیکن گائیڈ لائنز ابھی یہ نہیں کہتی کہ ہر اسموکر کی ٹیسٹنگ کی جائے، اور نہ ہی گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ ہر انڈر ویٹ انڈیویجول کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کی جائے. یٹ وی کین سیفلی سے دیٹ آل دیز آر at higher risk of developing active TB. So recommended target population for TB preventive treatment میں یہ گروپ ہے priority target population، اس میں those living with HIV ہے، adults, adolescents and children who are household contacts of people with bacteriologically confirmed pulmonary TB cases. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں adults اور adolescents ابھی انکلوڈیڈ نہیں ہے اس کیٹیگری میں، آپ کو سوچنا اور اسیس کرنا ضروری ہے، لیکن چلڈرن لیس دین 5 years of age are eligible for TPT. اور کلینکل انڈیکیشنز میں جس کسی کو آلریڈی نون سلیکوسس کا کیس ہے یا اینٹی ٹی این ایف ٹریٹمنٹ شروع ہونے والی ہے یا ڈائلسس پہ ہے یا ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جانے والے ہیں، ان میں بھی آپ نے ٹیسٹ کر کے TPT آفر کرنا ہے. اور دوسری ٹارگیٹ پاپولیشنز جن میں بہت سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے آر اگین پرزنرز، ہیلتھ کیئر ورکرز، امیگرینٹس، ہوم لیس پیپل اینڈ دوز ہو یوز illicit ڈرگس. پھر آتا ہے سوال یہ رول آؤٹ ٹی بی ڈیزیز. Now it is challenging. کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ بیسک assumption جنرلی یہ ہوتی کہ all TB is pulmonary TB, which is not true. And often we find it difficult to differentiate inactive or latent TB from active extrapulmonary TB، کیونکہ active extrapulmonary TB میں بعض دفعہ biopsy proven disease ہوتا ہے اور symptoms کوئی بھی نہیں ہوتے. لیکن جنرل پریکٹس میں اور کمیونٹی بیسڈ پریکٹس کے اندر جو چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہیں ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ایکٹیو کلینکل ڈیزیز اینڈ لیٹنٹ ٹی بی، وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. ایک تو سمٹم بیسڈ اسکریننگ ہے اور دوسری اس کے ساتھ ریڈیولوجیکل کنفرمیشن ہے ان دا فارم آف چیسٹ ایکس رے. سو HIV افیکٹڈ انڈیویجولز بچوں میں اور سارے کانٹیکٹس کے اندر آپ نے جو ہسٹری لینی ہے وہ کاف، فیور، ویٹ لاس، نائٹ سویٹس کی لینی ہے. اگر یہ والے سمٹمز نہیں ہیں سو آپ کسی حد تک ایکٹیو پلمنری ٹی بی تو رول آؤٹ کر ہی دیتے ہیں. اگر آپ اس کو چیسٹ ایکس رے کے ساتھ سپلیمنٹ کر لیں تو تھوڑی سی اور یوزفل انفارمیشن مل جاتی ہے. اور اگر سمٹمز بھی نیگیٹو ہیں اور چیسٹ ایکس رے بھی نارمل ہے اور کوئی شکایت بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کی بیسس کے اوپر ڈیسیشن لیا جا سکتا ہے کہ ٹی بی پریونٹیو تھراپی شروع کر دی جائے. ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ٹی بی سمٹمز بالکل ایبسنٹ ہیں تو اس کی 99% نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو ہے کہ کوئی سمٹمز نہیں ہے تو صرف 1% چانس رہ جاتا ہے کہ ایکٹیو ٹی بی ڈیزیز ہوگا. اور اگر سمٹمز کے ساتھ آپ نے ایکس رے چیسٹ بھی ایڈ کر لیا تو نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سمٹم اسکریننگ کے ساتھ ساتھ چیسٹ ایکس رے بھی کر لیا جائے تاکہ آپ فیئرلی شیور ہوں کہ ایکٹیو ڈیزیز نہیں ہے. پھر آتے ہیں وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو ٹی بی انفیکشن کے لیے کیے جاتے ہیں، ہم نے مینشن تو کر ہی دیے ہیں. سو گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ آئدر ٹیوبرکیولن اسکن ٹیسٹ جس کو مانٹو ٹیسٹ بھی کہتے ہیں یا ایگرا یا ٹی بی ٹی اسپاٹ ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں فار ڈیٹیکٹنگ ٹی بی انفیکشن. اب یہ والے جو ٹیسٹ ہیں نا یہ لیٹنٹ اور ایکٹیو ٹی بی میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، یہ صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جسم میں مائکو بیکٹیریم ٹی بی موجود ہے. HIV پازیٹیو انڈیویجولز میں اور بچے جو 5 سال سے کم عمر ہیں ان میں TST یا ایگرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے اگر ان کا کانٹیکٹ، ان کی کلیئر ہسٹری ہو آف کانٹیکٹ وتھ ایکٹیو ٹی بی پیشنٹ. تو اگر کوئی HIV انڈیویجول آتا ہے اور اس کے گھر میں کسی کو ایکٹیو پلمنری ٹی بی ہے تو اس میں اور اسی 5 سال سے کم عمر کے بچے میں صرف جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگی ٹو رول آؤٹ ایکٹیو ٹی بی، دیٹس اٹ. ان میں TST یا ایگرا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے. تو رول آؤٹ ایکٹیو ٹی بی اینڈ اسٹارٹ ٹی بی پریونٹیو تھراپی. دوسرے ایج گروپس کے اندر ابھی پھر بات کریں گے. TPT تھراپی کے آپشنس کیا کیا ہیں ہمارے پاس؟
اس میں 6 سے 9 مہینے ڈیلی آئسونائزڈ ہے. 3 month regimen of weekly rifampicin plus isoniazid ہے. 3 month regimen of daily isoniazid plus rifampicin ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی ریجیمنٹس ہیں بیسڈ آن ڈفرینٹ سرکمسٹانسز. بچوں کے لیے 2 سال سے کم عمر بلکہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں ریفاپینٹین استعمال نہیں ہوتی. سو چھوٹے بچوں کے لیے جنرلی ریفامپسن INH کا کمبینیشن پریفر کیا جاتا ہے. کمبینیشن اس لیے کہ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ از شارٹ. جتنا چھوٹا ٹریٹمنٹ اتنا ہی اچھا کمپلائنس اور اتنا ہی زیادہ ایڈہیرنس کے چانسز ہوتے ہیں. جتنا لمبا ٹریٹمنٹ اتنا کم ایڈہیرنس اور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پریمیچورلی ٹریٹمنٹ ختم کر دیا جائے, کیونکہ لوگ جو who are feeling well otherwise generally do not like to adhere to such prolonged treatment courses. Even active TB کے لوگ لمبا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے انڈیویجولس جن کو TB کے کوئی علامات ہی نہیں ہیں, ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پورے 6 مہینے یا 9 مہینے ٹریٹمنٹ لیں گے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. پھر ہے TPT کا آپشن امنگ کانٹیکٹس آف MDR TB پیشنٹس. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک گروپ ہے. اگر گھر میں کسی کو اوپن پلمنری TB ہے اینڈ اٹ از نون کہ ان کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سے انفیکشن ہے, سو ان میں فیملی ممبرس کی اسکریننگ اور ان کی ٹریٹمنٹ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ شو کیا گیا اسٹڈیز میں کہ اگر TB پریونٹیو تھراپی دے دی جائے ایسے لوگوں کو تو 90% ریڈکشن ہوتی ہے اینڈ ڈیکریزنگ دا انسیڈنس آف MDR TB amongst the contacts. So 90% reduction in the risk of developing active TB with MDR ہو جاتی ہے اگر یہ TB preventive therapy دے دی جائے. اس کے اندر جو چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس کے لیے وہ انٹینسٹی آف ایکسپوجر ہے کہ سیم روم میں رہتے ہیں, کتنے گھنٹے ساتھ گزارتے ہیں. ڈرگ سسیپٹیبلٹی کا پورا پیٹرن آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ کون سی دوائیوں سے ریزسٹنس ہے یہ MDR TB کا. اور یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ فلوروکوینولون سے سسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے یہ اسٹرین, اور کیونکہ ٹریٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ ٹاکسک ہے اس لیے MDR TB کے کانٹیکٹس میں آئدر ایگرا یا ٹیوبرکولن اسکن ٹیسٹ آر ریکمینڈیڈ. ٹریٹمنٹ انیشیٹ کرنے سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض دفعہ up to 15% آف پیشنٹس کے اندر ایکٹیو TB کے باوجود یہ والے ٹیسٹ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بہرحال لیکن یہاں پہ اس کی یوٹیلیٹی ہے اور گائیڈ لائنز یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کانٹیکٹس آف MDR TB میں ایگرا یا TST کرا لینا چاہیے. اور جو ریجیمن استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لیووفلاکسسن فار 6 months ان کمبینیشن ود ایتھمبیوٹول اور ایتھیونامائڈ اینڈ rifampicin and isoniazid depending on whether the strain is susceptible or resistant to these two. اور فالو اپ کرتے رہنا چاہیے, اور فالو اپ کی ڈیوریشن جو ہے نا اپ ٹو 2 years ہونی چاہیے. انفیکٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام مریضوں کے چاہے ڈرگ سسیپٹیبل TB ہو یا ڈرگ ریزسٹنٹ TB کے لیے ٹریٹ کیا ہو, ان کا کم از کم 2 سال تک فالو اپ رکھنا چاہیے, کیونکہ ریلیپسز ہوتے ہیں اینڈ ریلیپسز آر مور کامن ود ان 2 years آف کمپلیشن آف ٹریٹمنٹ. پھر اگر یہ دوائیاں آپ نے دینی شروع کی تو ایڈورس ایونٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا, لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ سیلف لمیٹنگ اور ریورسیبل ہوتے ہیں. جتنا شارٹر ڈیوریشن آف تھراپی اتنا ہی کم چانس ہے ایڈورس ایونٹس کا. اور رسک ریڈکشن از سگنیفیکنٹ, 60 to 90% رسک ریڈکشن ہے between those who get TB preventive therapy versus those who do not. So TPT does save lives, especially in HIV infected individuals, and اس کی پروٹیکشن جو ہے ویریبل پیریڈ آف ٹائم کے لیے لاسٹ کرتی ہے, اس کی بھی بات کریں گے. سو ایڈورس ایونٹس کا جب ریویو کیا گیا تو پتہ چلا کہ دے آر ناٹ ویری کامن. بہت لو پرسنٹیج کے اندر سیلف لمیٹنگ ٹرانزینٹ ایڈورس ایفیکٹس نوٹ کیے گئے ہیں, جن میں ہیپیٹوٹاکسسٹی وغیرہ شامل ہیں, کیونکہ ڈرگز زیادہ تر انہیرنٹلی ہیپیٹوٹاکسک ہوتی ہیں. پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ریفامائسن بیسڈ TB پریونٹیو تھراپی آپ نے دی تو کہیں ریفامپسن ریزسٹنس تو نہیں بڑھ جائے گا. سو جتنے سسٹمیٹک ریویوز دیکھے گئے ہیں اس میں کوئی سگنیفیکنٹ انکریز ان رسک نہیں دیکھا گیا, بٹ دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو کیپ آور آئیز آن اینڈ وی شوڈ کیپ دس ان فوکس اینڈ کیپ ریویوئنگ اٹ, کیونکہ جتنا زیادہ کمیونٹی میں
रिफैम्पिसिन थ्रो की जाएगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ने का चांस होगा. इसी तरह INH के लिए भी कई सिस्टमैटिक रिव्यूज़ पब्लिश भी हो चुके हैं, देखे भी जा चुके हैं, और ये देखा गया है कि देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन रिस्क ऑफ INH resistance with use of INH as TPT. But again, we should be cautious and careful क्योंकि with passage of time, INH resistance कम से कम पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है. जितना ज़्यादा INH कम्युनिटी में थ्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है. तो चाहे अभी के रिजल्ट्स ना ये शो करते हों कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी में INH के यूज़ से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, बट दिस इज अ रियल इशू एंड वी शुड बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी. फिर एक बहुत ही अहम सवाल है कि कितनी देर तक इस टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का फ़ायदा रहता है या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स लास्ट करते हैं. सो कुछ कम्युनिटीज़ में जो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इधर से उधर नहीं जाते, उनमें तो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देखा गया है कि कई साल तक रहता है. लेकिन इसमें एक बॉक्स में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका में माइनर्स स्पेशली जो HIV पॉजिटिव थे, उनमें ये देखा गया कि जो ही टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रुकती है वैसे ही इन्फेक्शन का रिस्क या एक्टिव डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है. तो एक तो इम्यूनिटी कम है, दूसरा री एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो दिस इज़ अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट ग्रुप टू टैकल. लेकिन जो रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशंस हैं उनमें फ्यू इयर्स तक इसका एक्टिव टीबी का रिस्क कम हो जाता है आफ्टर वन कोर्स ऑफ टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी. सो अच्छा, फिर ये सवाल आता है कि हम कितनी दफ़ा TPT रिपीट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर एंड आई एम एक्सपोज्ड रेगुलरली टू एक्टिव TB. कोशिश यही होती है कि मास्क पहना हुआ हो, UV लैम्प लगा हुआ हो, वेल वेंटिलेटेड एरिया हो, लेकिन एक्सपोजर्स होते रहते हैं बिकॉज हमारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है. सो रिपीट TPT कोर्स के लिए ये है कि उस वक्त देना चाहिए अगर के क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया विद अ पेशेंट विद एक्टिव TB. अदरवाइज इसको डिस्करेज किया जाता है कि एक कोर्स दे दिया एंड देन जस्ट ऑब्जर्व. बट अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हो गया तो TB प्रिवेंटिव थेरेपी का कोर्स रिपीट भी किया जा सकता है. फिर स्पेशल पॉपुलेशंस में अगर देखें तो प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. सो अगर किसी प्रेग्नेंट खातून का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हो गया है विद अ पेशेंट हु हैज़ ओपन पल्मोनरी TB, प्रेगनेंसी इटसेल्फ causes some degree of immunosuppression, और फिर डिलीवरी और पेपोरियम के टाइम पे मज़ीद immunosuppression हो जाती है because of exhaustion and blood loss and so on. So that is the time when pregnant women develop disseminated disease. So pregnancy is not a contraindication for TB preventive therapy, और ये किसी भी टाइम पे स्टार्ट की जा सकती है. However, pregnant women में B6 supplementation ज़रूर करनी चाहिए. So TB preventive therapy is not contraindicated in pregnant women. फिर अगर adherence monitoring की जाए तो ये पता चला कि सबसे ज़्यादा chances of completion of treatment जो है वो 3 months weekly doses of rifampicin INH combination के हैं, क्योंकि इसमें doses का नंबर कुल 12 doses हैं, क्योंकि आपने once a week देनी है, सिर्फ 3 months के लिए देनी है, और 90% recommended डोज अगर कंप्लीट कर लिया आपने तो यू हैव कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट. तो सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ एडहेरेंस एंड कंप्लीशन INH रिफापेंटिन कॉम्बिनेशन के साथ है. अब पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो TB स्क्रीनिंग कंपोनेंट जो है, TB स्क्रीनिंग एंड TPT का कंपोनेंट जो है नेशनल गाइडलाइंस में इंक्लूडेड है, और पाकिस्तानी गाइडलाइंस में जो प्रायोरिटाइज किया गया है वो ये है कि बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं और जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म TB केसेस एंड ऑल पेशेंट्स लिविंग विद HIV, इनको TB प्रिवेंटिव थेरेपी देनी चाहिए. और इन लोगों में या जनरल पॉपुलेशन के लिए वर्बल स्क्रीनिंग फॉर सिम्टम्स एंड चेस्ट एक्सरे ज़रूर कर लेना चाहिए. लेकिन TST एंड IGRA जो है ना वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में होंगे बेस्ड ऑन क्लिनिशियंस जजमेंट. गाइडलाइंस जो हैं वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आइदर ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट और IGRA नहीं रेकमेंड करती बिकॉज ऑफ कॉस्ट, क्योंकि प्रोग्राम के पास ये इतना बजट नहीं है कि इसकी कॉस्ट बेयर कर सकें.
So this is just an algorithm which shows you کہ کیا کرنا ہے. Household contacts ہیں HIV positive and HIV negative individuals. Symptoms کی screening کریں. اگر symptoms ہیں تو gene expert کر لیں اور chest x-ray کریں اور پھر اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ کریں. اگر symptoms نہیں ہیں تو پھر ایکس رے اگر انڈیکیٹڈ ہو تو کر لیں. اگر ایکس رے اب نارمل ہے تو ٹریٹمنٹ والے عام میں چلے جائیں. ایکس رے بھی نارمل ہے تو پھر ٹی بی پریونٹیو تھراپی آفر کریں اور پھر فالو اپ کرتے رہیں. اور لاسٹلی فزیشینز رسپانسبلٹی, ہماری کیا ذمہ داری ہے. فار ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس آف ٹی بی پیشنٹس اٹ از دا responsibility of the treating physician to ensure that all close contacts are listed and screened for both latent and active TB. So as a physician ہماری responsibility مریض پر ختم نہیں ہو جاتی, لیکن ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس کو اسکرین کرنے کے لیے ہمیں ایڈیشنل ایفرٹ اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اینڈ ڈیڈیکیشن آن پارٹ آف دا ٹریٹنگ فزیشین یا ان کے ٹیم ممبر کا. تو یو ہیو ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ, یو ہیو ٹو بی کانشینشیس, اینڈ یو ہیو ٹو میک دس لٹل ایکسٹرا ایفرٹ ٹو اسکرین ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس آف پیشنٹ وتھ اوپن ٹی بی. دوسرا جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ کہ جنرلی اگر گھر والے جو ہیں ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹ وہ اے سمٹومیٹک ہیں تو ان کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ صحت مند بھی ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہیں اور جن کو ڈاکٹرز اور ان کی ٹیمز بھی صحت مند سمجھ رہے ہیں, ان کی اسکریننگ کیوں کی جائے اور ان کو پھر ٹریٹمنٹ کیسے آفر کی جائے, اور پھر وہ ٹریٹمنٹ لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. ایڈہیرنس بھی ایشو بن جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے, ہم کیوں دوا لیتے رہے, اور آفن سچ انڈیویجولز آر لاسٹ ٹو فالو اپ. Then ruling out TB disease is an important responsibility. اور جنرلی کمیونٹی بیسڈ پریکٹس کی اگر بات ہو تو assumption یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری ٹی بیز پلمنری, which is not true. ایکسٹرا پلمنری ٹی بی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور physicians assess active versus latent TB and to even consider the possibility of active extrapulmonary TB. So پاکستان میں جب یہ کوشش کی گئی کہ ٹی بی پریونٹیو تھراپی دی جائے, ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا تھا, تو اس میں جو چیلنجز آئے اس میں یہ ہوا کہ کانٹیکٹس نے آؤٹ رائٹ انکار کر دیا کہ ہم تو ٹریٹمنٹ لیتے ہی نہیں. دوسرا, اینڈ ویری سرپرائزنگلی, بہت سے ہاسپٹلس کے پاس ایکسرے فیسلٹیز ہی اویلیبل نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ ریفاپینٹین INH کا کمبینیشن از ناٹ فریلی اویلیبل ایٹ دا مومنٹ. سو دیز ور دا چیلنجز جن کو ایڈریس کر دیا جائے تو ریلیٹیولی ایزی ہو جائے گا ٹی بی پریونٹیو تھراپی آفر کرنا. پاکستانی گائیڈ لائنس کے اندر جو ریجیمنٹس لسٹڈ ہیں ان میں 6 مہینے کی INH, 3 months of weekly isoniazid plus rifampicin یا 3 months of daily isoniazid plus rifampicin انکلوڈیڈ ہیں, اور یہ ٹریٹمنٹ آپشنس آفر کیے جائیں گے ان لوگوں کو جن کو ٹی بی پریونٹیو تھراپی دینے کا فیصلہ کر لیا جائے گا. So what we need to do to improve or enhance TB prevention in Pakistan? ہمیں physicians کے skills کو improve کرنا ہے for diagnosing active TB. And we all need to instill a sense of responsibility into treating physicians and their teams to ensure screening of household contacts, and then putting all eligible family members on TB preventive therapy and following them up till completion of treatment. And the last important factor, reporting. جتنے لوگوں کو آپ نے اسکرین کیا اور ٹریٹمنٹ پہ ڈالا, کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تھرو ملے گی, ان کو رپورٹ کرنا بھی بے حد ضروری ہے. سو کمپلیشن آف ٹریٹمنٹ اینڈ رپورٹنگ آر ویری ویری امپورٹنٹ. سو کمنگ بیک ٹو آر پیشنٹ اینڈ ہز فیملی, جتنے بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو ٹی پی ٹی پہ ڈال دینا چاہیے آفٹر رولنگ آؤٹ ایکٹیو ٹی بی. بڑے جو اولڈر چلڈرن ہیں ان کو بھی اسکرین کرنا چاہیے, ان کو ٹی پی ٹی آفر کرنی چاہیے, انکلوڈنگ دا پریگننٹ ڈاٹر ان لا. اولڈر چلڈرن اینڈ اڈلٹس کا تھوڑا سا کنٹروورشیل ہے, سو انٹینسٹی آف کانٹیکٹ اینڈ اسکریننگ کے اوپر آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں, لیکن پریگننٹ خاتون کو پروبیبلی ادھر دے دینی چاہیے بیکاز دا رسک آف imminent immunosuppression at the time of delivery. So to conclude, what are the challenges in implementing TB preventive therapy to achieve NTB strategy goals? A lot of work is needed if we wish to implement TB preventive therapy in Pakistan. This is सबसे important physician awareness and training है, which is a crucial element. Both healthcare facilities
and community based strategies will be needed for implementation, क्योंकि community awareness की शदीद ज़रूरत होगी. जो लोग खुद को सेहतमंद समझते हैं वो treatment नहीं लेंगे. Then one important strategy may be digitization to help contact screening and reporting and for monitoring adherence and treatment outcomes. So this is an important, TPT is an important component of NTB strategy, but it remains complementary to active case finding, optimal diagnosis and appropriate treatment of active TB cases. Those most at risk should be selected and targeted. इनकी हमने बार-बार बात की है, बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं और those who live with HIV. So thank you very much, and I end my presentation here. Thank you very much, Dr. Bushra. I think it was an excellent talk, and we thank you again. हमेशा आपकी presentation बड़ी enlightening होती है, और ये topic तो just close to सबके heart पे for those who are working in TB. So I'm just looking at the questions from Sania. Is it necessary if a person is exposure of TB at home, all members who are living with him should make social distance? सोशल डिस्टेंसिंग का टीबी के ऊपर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है. वायरस के कॉन्टेक्स्ट में तो है कि SARS-CoV-2 का एग्जैक्टली पता था कि कितनी दूर ट्रैवल करता है, हालांकि उसके अंदर भी ये कि फोर्सफुल कॉफ से वो 6 फुट से भी कहीं ज़्यादा दूर तक जाता है वायरस. टीबी के अंदर ये है कि छोटे कमरे में रहें, पुअरली वेंटिलेटेड रूम में, तो जरासीम बहुत देर तक सस्पेंडेड रहता है एनवायरनमेंट में. So social distancing will not work, especially in our context, क्योंकि घर छोटे होते हैं and then people share the same room for sleeping. तो अगर आप open pulmonary TB patient के room में सो रहे हैं तो फिर distancing will not help at all. So social distancing का इतना वो नहीं है यहाँ पे, तो ये है कि आप screen करें और treat करें. Right. Another question is how to provide the drugs to the masses. What is the strategy by Dr. Faiza Bhutto? Ashifa, in the Uzair, in the meantime, अगर आप screen share कर लें तो post test भी होता रहेगा. So strategy में ये है कि national TB program के साथ institutions affiliated हैं. So public hospitals तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर affiliated ही हैं national TB program के साथ, लेकिन बहुत से private hospitals और GPs वगैरह भी TB control, national TB control program के provincial TB programs के साथ affiliated हैं. तो जो नहीं हैं वो प्लीज़ अपनी affiliation establish कर लें ताकि आपको TB diagnostics और TB की anti-tuberculous drugs and from next year TB preventive therapy के लिए जो drugs available हैं ये सब free of cost मिलना शुरू हो जाएं. So there is no need to purchase drugs from the pharmacies. You will get it free of cost from Global Fund grant for the TB programs. There's another question from Sania Shafiq. How to treat chronic TB patients according to his age factor? देखिए age का issue नहीं होता. It depends on whether site of infection and whether it's a drug susceptible or drug resistant TB. So duration of treatment जो है drug susceptible pulmonary TB की या lymph node TB की या localized TB की 6 months. But if it's extrapulmonary TB involving CNS or bones, then you can go up to 1 year or even longer. So patient का clinical response and the type of organism he or she is infected with are important. Age से फर्क नहीं पड़ता. Pediatric age group के लिए formulations और doses different हैं, और dosing जो है is weight based. So वजन के हिसाब से dose adjust की जाती है, और renal function के हिसाब से भी की जाती है. So dose adjustment चाहिए होती है इसके लिए. Ethambutol और pyrazinamide के लिए rifampicin INH की dose adjustment नहीं चाहिए होती, even in patients who have chronic kidney disease and renal failure. Right. Another question, do we have any app to get updates of TB time to time? देखिए ये इन प्रोसेस है. काफ़ी सारी कोशिश की गई है पिछले कुछ महीनों में कि डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर वेरियस पर्पसेस. सो इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम ट्रैक पे रहा तो फिर एप्स और ये सब चीज़ें के बारे में आप लोग देखिएगा, टू मेक इट इजी फॉर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स टू फॉलो appropriate guidelines. Participants are kindly requested to fill in the post test as well, जो अभी screen share की हुई है.
Is it possible for a chronic TB converted into metastasis? Question from Sania Shafiq. देखिए metastasis means just dissemination और generally ये malignancy के context में इस्तेमाल होता है. अच्छा, ये known है कि chronic untreated inflammatory focus जो किसी भी infection की वजह से हो या TB की वजह से, it can evolve into malignancy, but बहुत rare होता है. So chronic untreated TB में ये भी होता है कि लोग जो हैं waxing waning course can go on for years, कि कुछ दिन बुखार हुआ फिर ठीक हो गया, थोड़ा सा disease फैल गया फिर रुक गया. तो this is a known phenomena. Sometimes there may be no symptoms and you may see calcific lesions in all the lymph nodes of the body. So how do you describe that? For instance, if you get a PET CT or a CT scan and you see lymph nodes in the mediastinum, lymph nodes in the abdomen, MERS kuch aur hai, lekin ye incidental finding hai. That tells you that the disease is there, but it has been contained. रुक गया है वो lymph nodes के अंदर. So बहुत सारे patterns होते हैं. It's not, TB is not a simple disease. Yeah, she's asking, is it fatal? So I think it is again linked. Depend करता है site of infection पे. तो अगर lymph node का TB है, cervical lymph node commonest होता है या axillary या inguinal lymph node, तो that is not fatal. But CNS TB can be fatal क्योंकि brain के vital centers अगर infect हो जाए और relentless progression हो या hydrocephalus हो जाए जो untreated हो तो वो fatal हो सकता है. Then disability, again that depends on the site. So even GI can cause death because gut perforation हो सकती है. And disability में spinal TB या bone TB में bone destruction हो के disability हो सकती है. Right. एक लिंक शेयर किया गया है आशिफा की तरफ से for evaluation. This is important for CME accreditation. So please इसको kindly fill up कर दीजिए. Link for evaluation is in the chat. So any other questions? I'm just looking at this. I don't see any new question. Kiran, अगर आपको नजर आए तो? नहीं, I can see the link shared by Asifa for CME credits की वो fees और उसका structure के लिए भी. और इसके अलावा Dr. Bushra has agreed that she's going to take the next session for dengue fever, why it is still a challenge, on Thursday, 28th October 2021, 3 p.m. It's for both healthcare providers in the community. So please join us and spread the word. And if there are no more questions, I can formally thank everybody. Yes, I see there are no questions unless I've missed anything. There's no new question. So we are grateful and thankful to our spokes who have joined and Dr. Bushra. And we would like to thank our chairman, Parsa Trust, Mr. Suhail Akhtar, and Dr. Asad Ali Chaudhry, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support. And see you, inshallah, soon, especially on the dengue session we are having on Thursday, 3 p.m. Uzair, you can please call off the meeting. Thank you. Thank you so much.